أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ تم حفیظ ہو اور تم قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہے ہو جب اپنے آپ کو. اور انسان حرام کھاتا ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی, اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور اگر حرام چھوڑ دے, ایک صحابی آتے ہیں, غالباً سعد بن ابی وقاص ہیں, تو آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات ہو جاؤں, میری دعائیں قبول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم, اپنے کھانے کو تم اچھا کر لو, یعنی حلال کھانا شروع کر دو, تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اور حرام کھائے گا تو اس کی عبادتیں نہیں قبول ہوں گی, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بلکہ آپ کو پتا ہے ایک حدیث ہے جو حج کے موقع کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے, اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں, سفر سے تھکا ہوا ہوتا ہے, اس کے کپڑے میں دیکھو سادگی تواضع ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. کہاں پہنچتا ہے؟ مکہ, سب سے دنیا کی سب سے افضل جگہ ہوتی ہے. اور کس مہینے میں؟ فضیلت کے مہینے میں, اور فضیلت کے ایام میں وہ پہنچتا ہے. کہاں؟ جو ہے عشر ذی الحجہ, فضیلت کے ایام میں. عرفہ کا دن جس میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اس ایسی جگہ پر, ایسے دن میں تمام کتنی فضیلتیں ہیں. وہ خود حج کے لیے وہ آیا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیکن جب آتا ہے تو ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام. اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آتا ہے اس کا کھانا پینا سارا کچھ حرام, اس کا پہننا اوڑھنا ساری چیزیں, اس کا کھانا پینا, اس کے احرام یا اس کے گھر کی چیزیں, اس کے لباس سب حرام ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, خوب اوپر دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے حرام کھانے, حرام پہننے کی وجہ سے ان یستجاب لہ, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے کھانے سے, ایسے کپڑے سے جو حرام سے ہو, ہمارا کیا فائدہ ہو؟ جس کا ایمان اللہ پر ہو, یوم آخرت پر ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی چیزوں سے جو ہے. اسی طرح سے انسان اپنے دل کی حفاظت کرے, اور انسان کے اندر سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ یہ دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسان کا دل اگر جو ہے صحیح ہے تو سارے جسم صحیح ہوں گے, اور اگر انسان کا دل خراب ہے تو سارے جسم بڑے اچھے ہوں, کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے انسان کو, اور جب انسان کوئی دل سے بات کہے گا یا کرے گا تو وہی اللہ کے یہاں سے ہے. اسی لیے منافقین دیکھیں عمل کرتے تھے, لیکن وہ زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے تھے, ظاہری طور عمل کرتے, دل اور دماغ میں ان کے ایمان نہیں بسا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نماز پڑھنے کے باوجود, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ساتھ پانے کے باوجود, آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ان کو ہم ڈالیں گے. تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے زبان سے بھی اقرار کرے, دل سے اس کی تصدیق کرے, اور اس پر عمل کرے. یہ ہے دین اور ایمان جو ہے. تو ان تمام چیزوں سے, اور اسی میں جو ہے تو یہ حرام کھانے سے بچنا, اور جو ہے اسی طرح سے دل کی حفاظت بھی بڑی اہم چیز ہے. اس کے بعد میں اور واحفظوا ایمانکم. آج ہم لوگ بلا وجہ بھی قسم کھاتے رہتے ہیں, بلکہ جان بوجھ کر ہم غلط قسم کھاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, پھر اس سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے اس وقت, اور اپنے جان کو بچانے کے لیے, اس سے فی الفور چھٹکارا پانے کے لیے ہم قسم ایک نہیں کئی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم آپ کا پیسہ دے دیں گے, یا ہم یہ آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے, یا میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. وہ کیا نہیں ہوتا ہے, لیکن جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واحفظوا ایمانکم, تم اپنی ایمان, اپنے جو ہے قسموں کی بھی حفاظت کرو. جو ہے آج بلا وجہ ہمیں قسم نہیں کھانا چاہیے, اور انسان ایسے ہی کبھی اس کی زبان سے نکل گئی بلا ارادہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن جو عمدن و قصدن انسان قسم کھاتا ہے اور دوسرے کو ورغلانے کے لیے, دوسرے
کو جو ہے بہکانے کے لیے، تو ایسی چیزوں پر جو ہے انسان کا مواخذہ ہوگا. یہ قرآن کی آیت موجود ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. تو ایسے قسموں پر مواخذہ ہوگا انسان کا. تو اس طرح کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں دیکھیے یہ تو چند مثالیں تھیں اور چند چیزیں سی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ مطلب اسی طرح سے ہمیں پورے دین کی حفاظت کرنی ہے، پورے دین کی حفاظت اور یہی اللہ کی حفاظت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہم کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. بلکہ قرآن میں فرمایا کہ جو جیسے پہلے بتایا کہ ان کے لیے جنت ہے اور بہت ساری چیزوں کا وعدہ، اور دنیا اور آخرت ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کی حفاظت فرمائے گا. یہاں تک کہ قبر کے اندر بھی، موت کے وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا. جو ہے والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. جو اللہ والحافظین فروجهم والحافظات، یہاں بھی فرمایا گیا جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں اجر عظیم اور جنت سے نواز دے گا، اجر عظیم اور جنت سے نواز دے گا. تو یہ تو ہوا کہ ہم اللہ کی حفاظت کیسے کریں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ تمام، یہ تو چند مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، تمام احکام کی ہم نگہداشت، تمام فرائض کی نگہداشت اور رعایت ہونی چاہیے. اللہ کے حقوق کی، اس کے حدود کی، اس کے فرائض کی، اس کے واجبات کی، لوگوں کے حقوق کی جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ ہیں، لوگوں کے حقوق، ان تمام حقوق کی رعایت اگر ہم کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس حدیث کی مفہوم جو ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اس پر ہم صادق آتے ہیں اور اللہ کی حفاظت ہمیں میسر ہوگی اور ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. جس قدر ہم اپنے دین اور اس کی رعایت کر رہے ہیں اسی قدر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت فرما رہا ہے. جو ہے اللہ کی حفاظت کیسے کیسے وہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے جو میں عہد ہے اسے پورا کرو اور میں اپنا عہد پورا کروں گا. چنانچہ جنت میں آپ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ جو جنت میں ہوں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. جو ہے جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اسے پا لیا ہے، تو کیا آپ سب کو بھی اللہ کا وعدہ مل گیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں بھی ہمیں بھی ملے گا. اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا جو ہے فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، وعدہ پورا ہو گیا، ان کو اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو رہی. کیا وعدہ؟ جنتیوں کو جنت مل گئی، اور جو اس دنیا کے اندر اللہ کے حقوق اور اس کے احکام کی رعایت نہیں کر رہے تھے، اس نے فرشتے نے بتایا کہ ان کو اللہ کا وہ وعدہ ملا کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، اللہ کا غضب ان ظالموں پر نازل ہو رہا ہے، اللہ کا غضب ان ظالموں پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تم یاد رکھو مجھے اور تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، جیسے بھی جاؤ گے، تمہاری مدد میں ہم رہیں گے اور تو جو ہے تمہارے ساتھ ہی ہم مدد کریں گے. اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد کے اندر لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ. معقبات کی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے کی کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کے اچھے اور نیک بندوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں اور تمام مصائب پریشانیوں سے اسے بچاتے ہیں، الا کہ جب کوئی چیز آپ کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے تو وہ فرشتے اس چیز کو نہیں روکتے ہیں، وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حفاظت کے بقدر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے مقرر ہوتے ہیں، وہ آپ کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں. جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر فرمایا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عفو عافیت کی دعا کرتے تھے دین کے اندر، دنیا کے اندر، اور اپنے تمام امور میں جو ہے اپنی زندگی کے تمام امور میں اور تمام نشست و بود میں اللہ تعالیٰ سے عفو عافیت کی دعا کیا کرتے تھے. بلکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، دین کی رعایت کرتا ہے، تو انسان مر جاتا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ذریت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. آپ سورہ کہف پڑھیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ انہوں نے گئے اس بستی میں، تو وہاں کے بستی کے لوگوں نے ان کو پوچھا بھی نہیں کہ کوئی مہمان نوازی کی ہو، جبکہ وہ لوگ مسافر تھے، پریشان حال تھے، اس کی حاجت اور ضرورت تھی. تو وہاں ہوتا ہے قرآن نے کیا کہ وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، اسے سیدھا کر دیا حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار یہ گاؤں والے تو اس لائق نہیں تھے نا کہ ان کا کچھ کام کر دیا جائے. انہوں نے ہمیں پانی تک نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیوار سے گرنے دیجیے، ان کی دیوار کیا پڑی ہے ہم کو. حضرت خضر نے کہا کہ چلیے آگے چلیے. پھر بعد میں جا کر کے 3 چیزیں ہیں، وہ بات میں نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ بات لمبی ہو جائے گی، صرف یہ قصہ بتا رہا ہوں جو اس سے منسلک ہے، ہمارے اس سے جس کا تعلق ہے. بعد میں جب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی اب آپ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب میں لیکن جن چیزوں پر آپ کو اعتراض تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہے. تو دیوار کا معاملہ بتایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ یہ جو دیوار تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی. یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی اور ان کے نیچے خزانہ ہے، ان کے ماں باپ نیک تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے. اس لیے اللہ کا حکم تھا کہ میں سیدھا کر دوں یہاں تک کہ یہ جوان ہو جائیں اور اس خزانے کو یہ خود پا جائیں. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک نیک بندے بلکہ اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے. تو ہمارا اور آپ کا اگر مکمل یقین ہو جائے اس بات پر کہ جس قدر ہم دین پر قائم ہوں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی رعایت نگہداشت ہمارے اوپر ہوگی، تو بے شک ہوگی. لیکن ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، بہت ساری چیزوں میں ہمارا ایمان ہی ڈگمگایا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ہو کہ نہ ہو. بلکہ دعاؤں کے سلسلے میں انسان دعا پر بڑا زیادہ یقین رکھتا ہے، لیکن دعاؤں میں 5 دن دعا کیا اور دم کیا، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جو ہے شفا دے گا. حالانکہ دوا سے کم اثر اللہ تعالیٰ نے دعا میں نہیں رکھی، دونوں میں اللہ ہی نے اثر رکھی ہے، لیکن دوا سے کم اثر دعا میں نہیں رکھی ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ کب کس کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اور دیکھیں ہمارا بندہ کتنا یہ کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا خطا تھی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی جو ہے. اسی طرح بلکہ انسان اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتی ہے کہ جس قدر بندہ آزما جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں جو ہے. تو یہ ہمیں ہمیشہ یقین کرنا چاہیے، جس قدر بھی چھوٹی یا بڑی مصیبت آ جائے یقین ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور رکھی ہے. جب یہ یقین ہوگا تو کوئی غم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ اسلامی چیزوں پر، اللہ کی وجود پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر صحابہ کرام کو یہ مکمل یقین تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، دین نہیں چھوڑتے تھے. ان کے سر کو سلاخوں سے جو ہے لوہے کے راڈ گرم کر کے داغے جاتے تھے، لیکن وہ اسلام سے پھرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کب ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو، ہم اس دنیا سے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ اس میں رہیں جو ہے. تو آپ صحابہ کرام کے خاص طور پہ مکہ میں پیش آنے والے حالات، جو ہمارے نئے اسلام لانے والے لوگ تھے، وہاں صحابہ کرام جو تھے جو ہے کتنے کمزور لوگ تھے اور کس قدر ستائے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر جو ہے ان کے ساتھ ہوتا تھا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں حفاظت کر رہا ہے، ہماری معاونت دنیا میں کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر کہ ہماری معاونت کس چیز میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، دین پر کرتا ہے. اگر دین پر ہماری معاونت نہ ہو تو ہم تھوڑی سی آزمائش میں ہم دین کو چھوڑ دیں گے، دین سے پھر جائیں گے. جیسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا سے آزمائش اور مصیبت آئی تو کہ یہ دین سے ہم کیا کریں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہمیں دین پر قائم رکھتا ہے. جیسے کہ دیکھیے صحابہ کرام کو اتنی مصیبتوں کے بعد بھی ان کے قدم کو ثابت قدم رکھا جو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو قائم رکھا جو ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے جو ہے. اور قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین. اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں ثابت کرتا ہے. کہاں ثابت قدم رکھتا ہے؟ کہاں؟ موت کے وقت. موت کا مسئلہ بڑا ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان
اگر انسان کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے اور موت کے وقت ثابت قدمی نصیب ہو جائے، اس سے اچھے کلمات نکل جائیں، تو یہ سمجھو اللہ کا اس کے ساتھ بڑا فضل ہے اور اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت کی، اس سے راضی ہے۔ اور اگر یہی چیز اگر ان مصائب پریشانیوں کو یا بیماریوں کو اس پہ وہ صبر نہ کر سکا اور اس کا ایمان کا انکار کر دیا، تو سمجھو بہت دور چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصائب پریشانیوں میں بھی اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے اور سارے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی ساری پراپرٹی، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، جاہ و حشمت، قدر و منزلت سب اس کی ختم ہو جاتی ہے، صرف چند گز کفن کے اندر وہ دفن ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، ذرا اس کو غور کر۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں فرشتے جب نظر آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک من دینک ومن نبیک، تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو وہاں ثابت قدم رکھتا ہے، جو یہاں اب دین پر قائم رہتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے اللہ کے دین پر۔ اس قبر میں بھی ان سوالات کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی فرماتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ فرشتوں کے صحیح جوابات دیتا ہے۔ تو فرشتے وہاں اس کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وہاں اس کو اس جہنم کی جگہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم دنیا میں ثابت قدم نہ رہی ہوتے، اللہ تعالیٰ تم کو یہاں ثابت قدم نہ رکھتا تو یہ جہنم جو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تمہاری ثابت قدمی کی وجہ سے، تمہارے اس دین کی حفاظت کی وجہ سے، صراط مستقیم پر گامزن ہو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس جہنم کے ٹھکانے کے بدلے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ اللہ نے کر دیا، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور معاونت کرتا ہے۔ تو اس دنیا کی حفاظت و معاونت سے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں اور جو ہے قبر کے اندر اور آخرت کے اندر ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، جو ہے اسی لیے ہمیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، بلکہ ہر قدم پر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارا قدم اٹھ رہا ہے، ہمارا جو یہ کام ہو رہا ہے، اس میں کہاں تک ہم صحیح ہیں، کیا یہ دین کے خلاف تو نہیں، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات و فرمودات کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر جو ہے ہم صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ مع اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی معیت جو ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، جو ہے۔ اور بات وہ ہو رہی تھی کہ جو ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، تھوڑی سی بات اس پہ ہوئی تھی کہ ابھی تک تو آپ نے یہ سنا کہ جو ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد جو جملہ فرمایا تھا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ تو اس پہ کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اور بھی باتیں سنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں بہت قریب ہوں، کیوں نہیں مجھے پکارتا ہے، کیوں ادھر ادھر کی دروں پہ جاتا ہے، کیوں ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو، بلکہ فرمائے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تم اپنے رب کو پکارو گے، رب کہتا ہے میں پکار تمہاری سنوں گا۔ بلکہ جو لوگ نہیں پکارتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا تکبر سے تعبیر کیا کہ ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہے گویا کہ جو ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے قرآن کے مجید کے اندر آپ پڑھیں گے تو بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو ہے اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کے بعد، اور اسی کے پاس خزانے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو دوسروں کے لیے یا آج کے لوگ پیر اور فقیر اس طرح کے جو لوگ ہیں جن سے لوگ اپنے عقیدے وابستہ کر رکھے ہیں، جس نے مدد مانگتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن اگر انسان پڑھنا شروع کر دے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا کہ توحید کیا چیز ہے اور ہمیں کس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے۔ بلکہ بندے سے آپ مانگو کہ ایک بار دو بار وہ غصہ ہو جاتا ہے، کیوں بار بار آتا ہے مانگنے کے لیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ اس کو پسند ہے، جب بندہ مانگتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ کو خالی واپس کر دوں، کچھ نہ کچھ دے کے واپس کرتا ہوں، ضرور دیتا ہوں۔ بلکہ دوسری حدیث میں آتا کہ انسان جب اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو کبھی کبھی جو دعا کرتا ہے وہی دعا قبول ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے، کبھی نہیں اگر وہ دیتا تو انسان کو پتا نہیں چلتا، انسان تو سوچتا ہے کہ میں نے اولاد مانگی تھی اولاد نہیں ملی، میں نے دولت مانگی تھی دولت نہیں ملی تو میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہیں جس چیز کا علم، جس مصیبت کا علم نہیں تھا وہ مصیبت تمہیں سے جو ہے دور کر دی۔ تیسری چیز یہ ہے دعا کا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ دونوں نہیں دیتا کہ جو آپ نے مانگا وہ بھی نہیں دیا، کوئی مصیبت نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ثواب لکھ کر آخرت میں ایک ذخیرہ رکھ دیتا ہے۔ یعنی کسی بھی صورت میں آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو آپ نامراد نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہی تمام کی تمام چیزیں مانگنی چاہیے، اور جب اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے مکمل تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو چاہتا ہے جیسی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اسے عنایت کر دیتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا، ایسی جگہوں سے میسر کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے۔ انسان فقیر ہوتا ہے، اچانک کچھ ایسے اس کے حالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے جو ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کی اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو روک دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ کبھی ایک انسان کسی تجارت وغیرہ میں جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں، تجارت شروع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو جا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ بندہ اس تجارت میں ہمارا گیا تو یہ جہنم تک پہنچ جائے گا، ادخلتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں پہنچا دوں گا، اس لیے اور میں نے اس لیے ہمارے دین کی حفاظت کی، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، تم اس سے روک دو۔ تو اس تجارت کے بیچ میں وہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ اس میں اچھی کامیابی نہیں پاتا ہے جو ہے، بلکہ دوسرے لوگ اس سے بڑھ جاتے ہیں، سبقت کر جاتے ہیں، وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یار فلاں آدمی ہم سے بڑھ گیا، فلاں آدمی بڑھ گیا، یہ سوچتا ہے وہ، لیکن وہاں اللہ کی ایک جو ہے مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اسے نہیں پہنچنے دیتا ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ وہاں پہنچے اور مال زیادہ حاصل کرے، اس کی روش بگڑ جائے، اس کے کردار خراب ہو جائیں، یا وہ اس مال کا غلط استعمال کر لے اور پھر ہم اسے جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو ہر حال میں کوئی بھی صورت ہمارے ساتھ پیش آئے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہیے۔ اگر اچھائی ملتی ہے اللہ کا شکر کرو، اور اگر تنگی یا پریشانی آتی ہے تو بھی الحمدللہ بول کر کے اور صبر کیجیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی حال میں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگنے کے سلسلے میں کہ اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچایا ہے، اسی طرح میرے چہرے کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچایا۔ یہ دعا کیا کرتے تھے کون؟ امام السنہ، جن کو کہا جاتا ہے امام السنہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو بتایا کہ اگر پوری امت جمع ہو کر فائدہ دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتی، نقصان دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتی۔ اس معانی کی بھی، اس معانی و مفاہیم کی بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرفت لینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے تو کرے گا وہ، اور اگر آپ کو آسانی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا مل جائے پوری، آپ کو تکلیف دینا چاہے نہیں دے سکتی، دنیا مل جائے پوری آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے نیک کا تو کوئی روک نہیں سکتا اس نیکی کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصیب میں اولاد لکھا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی میں دولت لکھی ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ صحت رکھی ہے، کوئی نہیں روک سکتا، جو بھی چیز۔ تو اس بات پر انسان کو مکمل یقین ہونا چاہیے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو ہے ہمارے جس طرح ہم حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہ کبھی کوئی جو انسان کو کچھ چیزیں پہنچتی ہیں وہ اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھی ہے اور اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو اجر سے نوازتا ہے. جیسا کہ شاید میں نے یہاں یا کسی وقت میں بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ ان کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 60 سال عبادت کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اس نے کہا ذرا میرے بارے میں پوچھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. شاید میں نے یہی کہا تھا آپ لوگوں سے. تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ کسی بندے نے کچھ کہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. جب واپس آئے تو اس بندے نے پوچھا کیا ہوا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری قسمت میں تو جہنم لکھا ہوا ہے. 60 سال کی عبادت کے بعد جہنم لکھا ہوا. اس بندے کا جواب سنیں اور اسے اپنے دلوں میں بٹھا دیجیے. اس بندے نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے, میں اس کا بندہ ہوں, وہ مجھے جنت دے دے جہنم دے دے یہ اس کا فیصلہ ہمیں قبول ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے, میں اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑ سکتا. اب آپ سوچیں اگر ہمیں آپ کو یہ بات یہ خبر مل جائے تو ہم کہیں گے جب جنت نہیں ملنی ہے چلو یہی دنیا ہی میں مزے اڑا لو, جتنی برائیاں کرنا ہے کر لو, حرام کھا لو, برائیاں کر لو, بدکاریاں کر لو, جتنی عیش کی چیزیں کر لو. کریں گے کہ نہیں؟ لیکن اس بندے اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جواب پسند آیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کی تقدیر کو بدل دیا, کہا آپ جنت میں ڈال دیں گے تمہیں. تو انسان جب صبر کرتا ہے اور اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے, اس کے احکام پر لگا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس پہ حفاظت کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کو اپنی آسانی کی دنوں میں, پریشانی میں تو ہر کوئی یاد کرتا ہے نا. بیمار ہو جائیں گے تو زیادہ ہم دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے. جو ہے اولاد نہیں تو زیادہ دعائیں کرتا ہے انسان, غریبی ہے تو زیادہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تم مال دے, میری پریشانیاں دور کر دے. اگر اولاد بھی ہے, صحت بھی ہے, مال دولت بھی ہے تو انسان کو غم نہیں ہوتا, اللہ کو زیادہ نہیں یاد کرتا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ان ایام میں تم جب کوئی پریشانی نہیں اللہ کو یاد کرو تو جب بھی کبھی تمہیں مصیبت آئے گی اللہ تمہاری مدد کرے گا. کتنی اچھی بات ہے, اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں جو ہے. تو ان ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی دین کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو قیامت کے دن آئیں گے تو کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت من الساخرین. وہاں افسوس انسان کرے گا کہ ہم نے تو اللہ کے احکام کی جو ہے رعایت اور نگہداشت نہیں کی وہاں. لیکن وہاں انسان کی افسوس کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں انسان کتنا بھی افسوس کر لے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے, رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا, اللہ تھوڑی مہلت دے دے, مجھے واپس کر دے, میں بڑا اچھا بن جاؤں گا. جو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے, تھوڑے سے وقت دے دے, دنیا میں چلا جاؤں, میں دیکھ کیسی تیری عبادت کرتا ہوں. لیکن وہاں کلا اللہ تعالیٰ چھڑک دے گا. اس لیے کہ انسان کی یہ دنیا آخرت کے لیے ہے, تو جس قدر ہم چاہیں اس قدر اسے بنا لے. اور جو انسان کو دو چیزیں, اسلاف جو ہمارے ہوتے تھے, سلف صالحین جو ہوتے تھے, وہ تمام کے تمام کیا کرتے تھے, جو ہے ایک طرف اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی امید بھی ہوتی تھی, اللہ کا ڈر بھی ہو. دونوں چیزیں یہ ایمان کی پہچان ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس سے اللہ سے ہم پر امید بھی ہوں. اس لیے بات جو ہے سلف کیا کرتے تھے, ایک جو ہے چنانچہ ایک صاحب کا ذکر ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیف لا ارجو ربی وقد صمت له 80 سنہ, میں اللہ سے جنت کے لیے کیسے پر امید نہ ہوں یا بھلائی کے لیے کیسے پر امید نہ ہوں, میں نے 80 سال تک روزے رکھی. تو انسان کو اپنی عبادت سے پر امید بھی ہونی چاہیے, اللہ کی رحمت کا سہارا بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرا رہے, نہیں, ایک طرف اللہ کا ڈر, اس کے عذاب کا ڈر, اس کی نافرمانی پر, تو اس کی عبادت اور اس کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال میں اس تمام کا ما حصل اور جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی حدود کی رعایت کرنی چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مفہوم ہے. اور جب ہم یہ کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے مستحق ہوں گے, اس کی مدد کے مستحق ہوں گے, اس کی رعایت کے مستحق ہوں گے. مرنے کے وقت قبر کے اندر اور آخرت میں بھی ہم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوگا. اس لیے ہمیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں تمام حالات میں, اپنی تمام زندگی میں, نشست و بود میں, آنے جانے میں, جلوت و خلوت میں, ظاہر اور باطن میں,
اور تمام معاملات میں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معاملہ ہو، یا اسی طرح ہمارے جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سے تعلق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق ہوں، ان تمام چیزوں پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى في موضع آخر ولا ينصرن الله من ينصره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمارے اوپر بہت سارے انعامات کیے اور اس کے بڑے ہی ہم پہ احسانات اور اس کے انعامات ہیں. اللہ کے احسان اور انعام کے بعد سب سے زیادہ احسان جو ہے ہمارے اوپر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم وصیت اور نصیحت کی تشریح آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے، جسے آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، اور وہ ہے احفظ اللہ یحفظک. دراصل یہ حدیث اور اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، اگر اس کے معانی و مفاہیم پر غور کریں تو بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی امور اور احکام کو جیسے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو. اس لیے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا، یعنی آپ کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ بڑی ہی مفید، بڑی ہی جامع اور بڑی ہی سود مند اور نفع بخش ہوا کرتی تھیں، اور طول طویل سے خالی ہوا کرتی تھی. یعنی مختصر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم اور بڑے فائدے کی بات کہہ دیتے تھے، جیسا کہ اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا اور واضح ہوگا. بلکہ اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بڑی ہی عظیم اور مفید حدیث ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جب میں نے اس حدیث پر غور کیا تو میں وحشت زدہ ہو گیا، یعنی اللہ کی خشیت جو ہے پیدا ہو گئی، خوف پیدا ہو گیا، اور حیرت میں پڑ گیا کہ اس معمولی سی اور جو ہے چھوٹی سی حدیث اور اس چند جملے کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خاص باتیں بیان کر دی. تو قبل اس کے کہ میں اس کی تشریح کروں، ایک اور چیز میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کس کو سکھائے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جبکہ وہ ان کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ردیف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سکھائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 10 سال تھی. آج ہمارے یہاں کے 10 سال کے بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں اور کیا جانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں
جو ہے یہ اتنی عظیم باتیں ان کو ان کی ذہانت و فطانت، ان کی قابلیت و صلاحیت کا اندازہ کیا، اور انہیں یہ اتنی عظیم حدیث جو ہے بتائی اور یہ وصیت کر دی جو ہے، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں ابھی جو جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، ابھی جوانی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ بچپنے ہی سے ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے اور سماج کے نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اور اتنی عظیم بات ان کو سکھا دی، اور بچے کی ذہانت و فطانت کو بھی آپ نے پرکھ لیا۔ چنانچہ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بعد میں چل کر کے حبر الامہ یعنی امت کے عالم کا لقب حاصل کیا، ترجمان القرآن یعنی قرآن کے مفسر ہونے کا لقب حاصل کیا، یعنی بڑا جو ہے عظیم مرتبہ پایا، اور بڑے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوا، اور بڑے ذی علم یعنی بلکہ لوگ ان سے فتاوی وغیرہ پوچھتے تھے، یعنی اس قدر ان کا علم تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت شروع ہی سے کی، ہمیں بھی اس کی تربیت چاہیے، اس لیے کہ ہمارے جو آج کی یہ نوجوان نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو یہ نوجوان ہیں، یہی ہمارے قائد اور رہنما بنیں گے، تو ان کی تربیت بڑے اچھے ڈھنگ سے اور اچھے طور طریقے پر ہونی چاہیے تھی۔ آئیے پہلے میں ان حدیث کا جو دو روایتیں ہیں ان کا ترجمہ کر دوں، پھر تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی سوار تھا۔ دوسری روایت میں ردیف کا لفظ آتا ہے کہ میں ردیف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ردیف کہتے ہیں جو پیچھے سوار ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے سے میری توجہ اپنے جانب مرکوز کی، کیا کہا؟ یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے لڑکے، اے بچے، ابھی 10 سال کی عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچہ ہی کہیں گے، کہہ کر کہا کہ میں چند مفید باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مفید اور اس طرح سے اہمیت، یعنی اپنی جو ہے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے تھے۔ جب وہ متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ظاہر ہے اس کے تمام محدثین نے اس کے معنی کو یہ بتایا کہ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے اوامر و نواہی، اس کے حقوق، اس کے حدود، اس کے دین، اس کے احکام کی حفاظت مطلوب ہے، کہ اللہ کے احکام کی، اس کے دین کی، اس کے اوامر اور نواہی، اس کے حدود، اس کے حقوق کی رعایت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اب اس چیز میں اب آپ غور کریں تو اللہ کی حفاظت میں اس کا تمام دین آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مکمل چیزیں آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کلمے میں تمام وہ اچھائیاں اور تمام وہ فرائض اور واجبات جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جس کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، انہوں نے ایک جملے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ یحفظک، جب تم اس طرح کہو گے تو جس قدر تمہارا دین سے، اللہ سے، اس کے رسول سے تعلق ہوگا، دینی احکام سے تعلق ہوگا، اسی قدر اللہ کی رعایت اور نگہداشت اور حفاظت تمہارے ساتھ ہوگی، جو ہے اسی قدر ہوگی جو ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو گے، اس کے دین کی حفاظت کرو گے، اس کے حقوق کی رعایت کرو گے تو ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ بلکہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ جس قدر جہاں بھی تمہارا قدم پڑے گا اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہم قدم کہیں بھی جا رہے ہیں، اس سگے پر ایک واقعہ یاد آیا مجھے، مدینہ کا واقعہ ہے، بتا رہے تھے ہمارے بھائی آئے تھے حج کو، تو اسی سال ہمارے گاؤں کے ایک ڈاکٹر حسین، بڑے اچھے ڈاکٹر MBBS اور MS وغیرہ سرجن تھے، تو اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور خون بدلنا اور کیا بہت ساری پریشانیاں تھیں اس وقت۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہی علاقے کے ایک ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب تھے جو جامعہ اسلامیہ میں اس وقت PhD کر رہے تھے۔ ان کو ہم طالب علمی کے زمانے سے جانتے ہیں کہ بڑے اچھے اور نیک انسان تھے وہ، جہاں بلکہ شیخ محبوب صاحب کے وہ ساتھی تھے، ایک ہی کلاس میں وہ دونوں پڑھتے تھے، اور بڑی نیک طبیعت کے تھے، بڑے اچھے اخلاق کے تھے جو ہے، اور وہی ان کا، اور دیندار تھے، وہی ان کا اخلاق، ان کی دینداری، ان کی امانت داری جامعہ اسلامیہ مدینہ میں بھی رہی ہے۔ تو ہمارے بھائی نے واقعہ مجھ سے خود بیان کیا کہ وہ ساتھ، جب ان کو پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں تو وہ ساتھ میں آئے، السلام علیکم، اور جہاں بھی جاتے تھے وہ
ان کو لے کر کے ان کے دوا اور علاج کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ کہیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں, کہیں نمبر نہیں ملتا اور کہیں جو ہے بہت ساری چیزوں کی پریشانی, لیکن کہتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ جو کام کے لیے دوسرے لوگ کافی وقت سے کھڑے ہیں ان کا کام ترنت ہو جاتا تھا. ان کو دیکھتے ہی لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ کا, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا کام ہے, یا شیخ صاحب آپ کا کیا کام ہے. اس قدر مطلب یہ ہمارے بھائی نے خود بیان کیا کہ میں نے تعجب کیا کہ جہاں آتے ہیں فوراً ان کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی جو ہے اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ ویسے ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہوں اور ایسی چیزوں سے حفاظت کرتا ہے جہاں سے بحفاظت نکلنا ناممکن ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا, اس پر ہمارا یقین ہے, قرآن کہتا ہے مکمل یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بچانا چاہا, مچھلی نے لا کر باہر اگل دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ ان کے خاندان اور ان کی قوم کے تمام بچوں کے قتل کا حکم فرعون کی طرف سے صادر ہو چکا تھا. کیوں؟ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جو ان کے آدمی, ان کے مشیر یا نجومی نے جو بتایا تھا کہ اس قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری تخت و تاراج کا ستیاناش کر دے گا, ختم کر دے گا. وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے ان کے قوم کے تمام نرینہ اولاد کو, تمام بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. لیکن جس شخص کو قتل کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا اقدام شروع کیا تھا سارے بچوں کو قتل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش اسی کے گھر میں مقدر کر دی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں. وہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ان کو پیار دینا پڑا اس کو, اور اپنے گھر میں پرورش کی. آپ دیکھیں تو یہی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جائے, جس کی حفاظت کر جائے, اس کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے. تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اور یہی ہمیں اپنے نوجوانوں کو, اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہیے کہ جو ہے کہ کیسے ہمیں رہنا ہے. تو یہ کتنی اہم بات, دینداری کی بات انہوں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی حفاظت کیجیے آپ تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات اور بتائی, وَإِذَا سَأَلْتَ, توحید, شرک سے بچانے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. اولاد مانگنا ہے, روزی مانگنی ہے, بارش طلب کرنی ہے, جو ہے کوئی پریشانی, آپ کو اس پریشانی کو دور کرنا ہے, شفا مانگنا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سے مانگی. اور یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو قرآن میں اس کی دلیلیں مل جائیں گی کہ وہ لوگ جو ہمارے انبیاء علیہ السلام تھے وہ خود اللہ سے مانگتے تھے. آج لوگ پیروں فقیروں ان کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لیے, لیکن انبیاء علیہ السلام سے افضل آج کے یہ پیر فقیر اور جو ہیں مجذوب اور کیا کیا جو بولتے ہیں قطب ابدال وغیرہ, یہ کیا ان سے بہتر ہیں؟ نہیں. تو آپ اللہ کا کلام پڑھیے, قرآن پڑھیے, تو آپ کو اولاد جنہوں نے مانگی, جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام, انہوں نے کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا کس نے دی؟ انہوں نے اللہ سے مانگی, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دی. اسی طرح تمام چیزیں آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے. یہ ایک نوجوان بچے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں تاکہ وہ غیروں کے آگے نہ جائے, غیروں کے جو ہے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. جو ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ, اور بھی ایک بڑی بات دیکھیں, ایک تاکہ انسان کو کوئی غم نہ ہو, اور جب انسان یہ چیزیں جان لیتا ہے تو اس کو پھر کسی بھی دین کے راستے میں یا اس کے جو ہے اپنے اس میں کسی کی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو غم نہیں ہوتا. کیا فرمایا کہ وَعَلَمْ, اور جان لو کہ اگر پوری امت, پوری بلکہ دنیا اگر جمع ہو جائے اور آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی الا ایک ہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. اور اگر پوری امت جمع ہو کر نقصان پہنچانا چاہے تو بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ پر لکھ دیا ہے کہ یہ نقصان آپ کو ہوگا. جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھا اتنا جو ہے یہ نقصان ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جو ہے اس کے بعد میں فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف, یعنی تقدیر بھی لکھ دی گئی آپ کو,
صحیفہ تیار ہے، آپ کا نام اعمال تیار ہے، اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا نقصان ہوا، اس کے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ ذرا غور کریں ان کلمات پر اور ان نصیحتوں پر، کتنی عظیم۔ اگر کسی بندے کے اندر، کسی بچے کے اندر جو ہے، اور کسی جو ہے مومن مرد یا مومنہ عورت کے اندر یہ چیزیں سما جائیں تو وہ توحید پر قائم ہو جائے گا، بلکہ دین اسلام اور صراط مستقیم پر قائم ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں بعض دوسرے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مروی ہیں، جس میں یہ ہے کہ احفظ اللہ تجدہ جو ہے امامک، جب اللہ کی تم اور اس کے احکام کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور اللہ کو تم پہچانو، اللہ کے دین پر تم عمل کرو جو ہے آسانی کے ایام میں، جب تمہیں آسانی ہو، مالداری ہو اور کسی قسم کا غم نہ ہو، تو تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو، وہ تمہیں تمہاری مشکلات میں مدد کرے گا تمہاری۔ اگر تم اپنے عام حالات میں، اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو تم نے یاد کیا تو تمہاری مصائب اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اگر کسی کی پریشانی میں اللہ اس کا ساتھ دے، اس کو کیا غم ہے؟ اس کو کوئی غم نہیں ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور کہتے ہیں کہ جو تمہیں اگر کوئی چیز تم چاہتے تھے اور نہیں ملی تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی، اللہ نے نہیں لکھا تھا تمہاری تقدیر میں، اس پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کی آپ نے نہیں ملی تو پھر سمجھ لیے کہ ہماری تقدیر میں نہیں تھی، اور جو تمہیں جو چیز مل جائے وہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے حصے میں لکھی ہوئی تھی، اسے تمہیں ملنا ہی ملنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمہیں لکھ دیا ہے جو ہے۔ اس کے بعد وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور مدد، اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی امور پر تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے سے چاہو۔ تو صبر بہت ایک اہم چیز ہے، اور یہ انسان کو جو ہے جب وہ جو ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اسی نصرت اور مدد حاصل ہوتے ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور ہر پریشانی کے بعد کشادگی آئے گی، آسانی اللہ تعالیٰ کی آئے گی۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جب بھی تنگی آئے گی تو آسانی آئے گی، اور جب بھی کوئی پریشانی آئے گی تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کشادگی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور یہ چیزیں آپ کو عطا کرے گا۔ یہ دو روایت جو ہے مختلف اس کے ساتھ جو ہے وارد ہوئی ہیں، تو آپ اس میں پورے میں دیکھ لیں کہ کتنی اہم باتیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ جیسے کہ شروع کا احفظ اللہ یحفظک، یہ جو جملہ ہے آپ اگر دیکھیں تو پورا کا پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی حقیقت دین کیا ہے؟ دین کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حدود کی رعایت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو ہے رعایت کرنا۔ اور جب آپ یہ کریں تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے یحفظک کے طور پر یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مکروہ، ہر بلا، ہر مصیبت سے انسان کو محفوظ رکھے، ہر بلا اور مصیبت سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے جو ہے۔ اسی لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، یہ تمام امور کا، احکام کا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں بالکل دھیان ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس پر ہمیں رک جانا چاہیے، اور جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے تو ان کاموں کو ہمیں فوری طور پر بلا کسی تاخیر اور تامل کے بجا لانا چاہیے۔ اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور ان چیزوں کو بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے اچھے وعدے بھی کیے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ قاف کے اندر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بنا سگار اور اس کی تیار کی ایک جنت تیار کرتا ہے جو کس کو ملے گی؟ متقی۔ پھر متقی کی تعریف کیا کی؟ من جو ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ حفیظ کا لفظ آیا یہاں دیکھیے کہ ہر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا، تمام دین کی حفاظت اور پابندی کرنے والے کے لیے وہ جنت ہوگی۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ جو ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ یہاں ایک جملہ اور اس کے ساتھ لگایا کہ حفاظت تو لوگوں کے سامنے کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب لوگ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچ جائیں تو بڑی بات ہے۔
ہوتا نہیں ہے اکثر ہم دوسروں کے سامنے بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن جب ہم اکیلے اور تنہائی میں ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اگر حرام ملے تو بھی لے لیا، زکوٰۃ ملا زکوٰۃ کے مستحق نہیں تو بھی لے لیا، کچھ غلط چیزیں بھی دیکھ لی ہے نا، کسی کا نقصان بھی کر دیا اندیکھے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جو حفاظت، یہ دین کی حفاظت نہیں ہوئی، بلکہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، غیب میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، لوگوں کے نظروں کے سے اوجھل ہے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں اس کا یکساں ہو، تب جو ہے وہ صحیح معنوں میں حفاظت کرنے والا، پابندی کرنے والا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو ایسی صفت جب پیدا ہو جائے گی تو ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیں گے ہم، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے وہ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی حفاظت سے مراد نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، جو ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہا گیا تمام نمازوں پر، خاص طور پہ وسطی یعنی عصر کی نماز، اس سے زیادہ تر مفسرین نے اسے عصر کی مراد لیا ہے، ان تمام نمازوں کی اور خصوصی طور پر عصر کی نماز کا خیال رکھو، جو ہے اب تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ عصر کی اس لیے کہ یا تو بازار کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ بازاروں میں اپنے بزنس میں ہوتے ہیں، یا جو قیلولہ وغیرہ کریں وہ سونے کے اس میں ہوتے ہیں، ہاں تو کہیں نہ کہیں یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کی خاص، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں فجر اور عشاء کی اہمیت بیان کی، اس لیے کہ یا تو لوگ سونے میں لگ جاتے ہیں عموماً جو ہے، تو اس طرح سے تمام نمازوں کی حافظوا علی الصلوات کا آیا کہ تمام نمازوں کی نگہداشت آپ کو کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، ان کے حقوق جو ہے کی رعایت، ان کے شروط کی رعایت، واجبات و فرائض کی رعایت، اور اسی طرح سے ان کے اوقات کی رعایت سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ نماز کی محافظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرما دیا؟ ایک تو جو ہے ہر جگہ استعینوا بالصبر والصلاۃ میں آ گیا کہ نماز سے آپ کی مدد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی غم آپ کو ہوتا تھا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، فزع الی الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے نماز میں لگ جاتے تھے، نماز کی طرف جاتے تھے، جو ہے۔ اور قرآن میں یہ تو دنیاوی چیزیں ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی مدد کرے گا، اور اس طرح کے بہت واقعات مل جائیں گے کہ جو ہے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جو ہے نماز سے یہ فائدہ ہوا، یا نماز کی وجہ سے ہماری اس طرح کی تعاون ہوئی، ایسے واقعات موجود ہیں، جو ہے۔ اور آخرت میں فرمایا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں وہ جنت میں باعزت داخل ہوں گے۔ دوسرے کے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، کہ جنت الفردوس کسے حاصل ہوگی؟ کون اس میں جائے گا؟ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے اللہ کی حفاظت کا مفہوم بتایا کہ اللہ کی حفاظت کا جو مفہوم ہے اس حدیث کے اندر، وہ دراصل دین اور اس کے احکام کی حفاظت اور اس کی رعایت مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور کچھ چیزوں کی حفاظت کے بارے میں فرمایا، وہ حدیث ہے الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ سے جس طرح ہمیں حیا کرنے کا حق ہے اس طرح حیا کرنی چاہیے، اس لیے کہ حیا جو ہے بھی شعبۃ من الایمان، ایمان کے کا ایک شعبہ ہے، اور یہ بہت، بلکہ انسان کے اندر اگر شرم حیا ختم ہو جائے تو سمجھو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے عربی کا ایک مثل ہے جو ہے کہ جس شخص کی شرم و حیا ختم ہو جائے جو ہے وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کر لے، اس لیے کہ انسان کسی چیز کے اس سے جھجکتا ہے کرنے میں، جب اس کو شرم آ گئی، حیا آ گئی، تب بھی کرتا ہے نا، جھجکتا ہے۔ شرم و حیا نہیں تو جو بھی آدمی کر لے، جو ہے تو یہ حیا بھی انسان بلکہ مومن کا ایک اہم زیور ہے اور ایک اس کی اہم صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کیا ہے اللہ سے حیا کیا ہے؟ ان تحفظ الراس وما وعا وتحفظ البطن وما حوا، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو غور سے ذرا سنیے۔ حدیث تو بڑی چھوٹی ہے لیکن اس کے معنی بہت اہم ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے حیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے سر اور اس کے ملحقات یعنی اس سے آس پاس کی چیزیں یا اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کی آپ کو حفاظت کرنا ہے۔
اب سر عموماً ہم کہاں سے بولتے ہیں کہ کسی کا سر کٹ گیا تو یہاں گردن سے اشارہ ہوتا ہے. تو اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کی حفاظت کا اور اس کے ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ میں جتنی چیزیں حفاظت کا حکم ہوا تو اس میں آپ کے خیالات بھی آ گئے, آپ کی آنکھیں بھی آ گئی, آپ کے کان بھی آ گئے, آپ کی زبان بھی آ گئی. یہ ہے اللہ یا اس کے احکام کی حفاظت کا مفہوم کہ آپ ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں. اب ذرا غور کریں کہ ہم کر پا رہے ہیں, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. بلکہ بعض روایت میں جو ہے آتا ہے کہ انسان کی سوچ فکر, دل میں خیالات جو آتے ہیں اور اگر اس پہ وہ جو ہے مکمل ارادے کے ساتھ کرتا ہے تو اس پہ بھی اس کی گرفت ہوگی. جیسے کہ ایک حدیث بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ آتاہ اللہ علما ومالا, اللہ تعالیٰ اس کو علم اور مال دونوں دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنے علم کے حساب سے اللہ کے راستے میں حق جگہوں میں صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو مکمل ثواب ملتا ہے. دوسرا شخص کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے, لیکن وہ کیا سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا تو میں ایسے ہی خرچ کرتا جیسے یہ آدمی خرچ کر رہا, یعنی اللہ کے راستے میں صحیح جگہوں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کا ثواب برابر ہوگا. ایک نے خرچ کیا ایک نے نہیں خرچ کیا, لیکن دونوں کا ثواب برابر ہوگا. کیوں؟ اس سوچ اور فکر کی وجہ سے. تو انسان کی نیت کا اس کے عمل اور دخل میں بڑا عمل ہے. اور ایک شخص, اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا تو وہ جیسے تیسے خرچ کر رہا ہے, جہاں پہ آ رہا ہے خرچ کر رہا ہے. دوسرا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو علم دیا نہ مال دیا, لیکن اس کی تمنا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا تو میں بھی ایسے اس کو خرچ کرتا, حرام حلال کی بغیر پرواہ کیے ہوئے اپنے خواہشات کی پیروی کرتا اور اس میں خرچ کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہو جائیں, یہ دونوں گناہ میں. تو انسان کی سوچ کا, تو انسان جب اپنے خیالات میں عزم مصمم کوئی چیز کر لیتا ہے کہ یہ چیز مجھے کرنا ہے, اگر وہ غلط ہے تو اس پہ اس کی گرفت ہوگی. اور اگر جو ہے صرف ایسے ہی سطحی خیالات آئے اور ادھر چلے گئے, انسان کا اس پہ بس نہیں ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کچھ ایسے جو ہے اس کے خیالات آ جاتے ہیں, وہ چاہتا نہیں, اس کے ارادے نہیں ہیں, لیکن بعض دفعہ کچھ غلط خیالات آ جاتے ہیں تو اس میں اس کی گرفت نہیں ہوگی. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کو آپ پڑھیے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں آنے والے خیالات, تمہاری سوچ, تمہاری فکر, یہ سب پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اس کی طاقت کیسے رکھ سکتے ہیں, دل میں بہت سارے خیالات آ جاتے ہیں جو ہے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ کا جو فرمان آ گیا اس پہ تم سمعنا واطعنا بولو کہ ہم نے سنا اور ہم اس کو مانیں گے, تسلیم ہے مجھے. تم جو ہے اس سے پہلے کی قوموں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ تم کہو سمعنا واطعنا, سنا اور ہم اس کی نافرمانی کریں گے. نہیں, تم یہ کہو کہ اللہ نے جو بھی نازل کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے. چنانچہ صحابہ کرام جو ہے نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول جو ہے سمعنا واطعنا, ہم نے اللہ کی بات سنی اور ہمیں تسلیم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے, جب صحابہ نے اسے تسلیم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ آیت آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان کو اس کی طاقت کے سے زیادہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرے گا, نہ اس سے زیادہ جس پر اس کی قدرت ہی نہیں ہے اس پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. جب انسان اللہ سر تسلیم خم کر دیا تو یہ اللہ کی طرف, بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ بھول چوک کے غلطی بھی کر لیا تو بھی ہم اس کا مواخذہ نہیں کریں گے, معاف کر دیں گے. تو انسان جب اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور اس کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے اور اپنی اطاعت کو جو ہے اطاعت شامل کر کے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا, سر سے متعلق بات ہو رہی تھی, تو ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ ہمارے ذہن میں غلط خیال نہ آ جائیں. لیکن اگر آ جاتے ہیں ایسے ہی بلا عزم میں مصمم کے تو انشاءاللہ اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن ہم اس طرح سے سوچیں نا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
वअलमु अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू, इसलिए कि अल्लाह ताला तो हर चीज जानता है, हमारे दिल में किस इरादे से और कैसी नीयत है हमारी, वो सब जानता है। अल्लाह ताला अलीमुम बिदातिस्सूर, हमारे सीने हमारे दिलों के भेदों को जानता है। तो हमें इस बात पर मुतनब्बा रहना चाहिए कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी प्लानिंग से, हमारी इस सोच से, हमारी इस नीयत से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। तो हमें किसी किस्म की गलत सोच नहीं करनी चाहिए। ये है सर की हिफाजत। और उसी तरह से सर की हिफाजत में आंखों की हिफाजत। आप देखें कि आंखों की हिफाजत का भी हमें हुक्म है, और हर गलत चीज से, हर हराम चीज से हमें अपनी आंखों को बचाना है। जो है हर गलत गंदी चीजें और गलत जो है फिल्मी या एक ही नाजायज चीजें या गैर महरम औरतों को देखना गौर से, बार बार ये करना, एक कभी नजर चलते फिरते पड़ गई कोई बात नहीं, लेकिन बार जो है अमदन व कसदन देखना, और ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो गलत है। तो हमें हर हराम चीज से अपनी नजरों की भी हिफाजत करनी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है इसके बारे में फरमाया, जो है हमें नजरों को नीची करने का हुक्म दिया। और अल्लाह ताला ने मोमिन मर्द और मोमिना औरतों को भी इसका हुक्म दिया। सूरह नूर के अंदर फरमाया, जो है कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि मोमिनों से कहो कि वो अपने आंखों की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की, अपने नजरों को पस्त रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसी तरह दूसरी आयत, अलग से खास आयत उसी में नहीं शामिल किया, जबकि जो आयत मोमिन के लिए नाजिल होती है उसमें मोमिना औरतें भी शामिल होती हैं, लेकिन उनके लिए ये चूंकि बड़ी अहम चीज है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए अलग से आयत है, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन व यहफ़ज़ना फुरूजहुन, उनके लिए अलग से आयत नाजिल फरमाई कि तमाम जो मोमिना औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो भी अपनी नजरों को पस्त रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो इस आंख की भी हमें हिफाजत करना है, बल्कि इसके में जुबान भी आ गई, हमें जुबान की हिफाजत करनी है, बल्कि शर्मगाह और जुबान की हिफाजत बड़ी अहम चीज है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके बारे में यहां तक फरमा दिया कि मन यज़मुनु ली मा बैन लिह्यैहि व रिजलैहि अज़मुनु लहुल जन्नह, कि जो अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी जमानत दे दे, जो है मैं उसके लिए जन्नत की जमानत दे दूं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। लेकिन इन दोनों चीजों की हिफाजत इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। इंसान जुबान की हिफाजत नहीं कर पाता, कभी झूठ बोल देता है, कभी गीबत कर देता है, कभी अपने लोगों के या किसी अपने रिश्तेदार की हिमायत में झूठी गवाहियां दे देता है, गालियां बक देता है, फिस्क फुजूर के काम कर लेता है, वो इसी जुबान से वादा करके मुकर जाता है। बल्कि एक हदीस में तो आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान कभी कभी एक ही जुमला, एक ही कलिमा अपने जुबान से निकालता है और उसको ये पता नहीं होता कि ये कलिमा कितना खतरनाक है। उस कलिमे की वजह से वो जहन्नम के अमीक और गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इस जुबान की ये गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा औ लियस्मुत, कहा कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखा हो तो वो इस जबान को भलाई की उसमें इस्तेमाल करे या तो खामोश रखे, कंट्रोल रखे जबान पे, जो है भलाई के उसमें, या तो अपनी जबान पर कंट्रोल रखे। गालिबन हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, मुझे अभी इस वक्त अच्छी तरह याद नहीं है, अचानक याद आई बात, जिसमें उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे वो चीजें बता दीजिए जो मुझे जन्नत से करीब कर दें और जहन्नम से दूर कर दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात असासी और बुनियादी चीजें बताई। मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता चूंकि हदीस वो लंबी है। उसी ज़िम्न में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें, अमसिक अलैका लिसानक, तुम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, रोक के रखो। उन्होंने कहा, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या इस पर भी, जो हम जुबान से बात करते हैं, इस पर भी हमारी गिरफ्त होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ तुम कहां हो? जो लोग जहन्नम के अंदर डाले जाते हैं बल्कि अपने पेशानियों के ऊपर घसीट कर डाले जाते हैं, पेशानियों के ऊपर घसीट के, इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, ये उनकी जुबान के कारनामे की वजह से होता है। बताइए कि जुबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर चले जाते हैं। तो इस जुबान की हिफाजत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहमियत दी है, जो है। तो और इसी
اسی زبان سے آپ کچھ اچھے کلمات کہہ دیں، آپ لوگوں کے اندر اچھے اخلاق والے بولے جاتے ہیں. اسی کلام جو ہے زبان سے سچی بات بولیں، اللہ کے ہاں آپ صدیق لکھ دیے جاتے ہیں. اسی زبان سے آپ لا الہ الا اللہ آپ کے ادا ہو جائے جو ہے آپ مومن ہو جاتے ہیں جو ہے. تو اس زبان کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ کی چیزوں کی حفاظت کرو، اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. انسان کی آنکھ، انسان کے کان، ہاں غلط چیزیں ہمیں سننا بھی نہیں ہے. انسان اسی زبان سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اسے کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یعنی غیبت کو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. آپ ذرا غور کریں. تو زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کی بھی ہمیں حفاظت کریں. کان کی حفاظت بھی ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کان، تمہاری نگاہیں، تمہارے دل، یہ تمام کے تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال پوچھے گا. ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھے گا. تو یہ دنیا میں ضرور ہمیں تھوڑا سا کنٹرول اور یہ ہے. حالانکہ دیکھیے اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہاں حرام ہے انسان کو جو ہے لذت آتی ہے، کہتے نہیں چوری کا گڑ میٹھا ہوتا ہے، بھئی حلال گڑ بھی ہے اور شکر بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر چیز اس کے بدلے، بلکہ حلال چیزیں زیادہ ہیں انسان کو استعمال کرنے کے لیے. اگر اس کا اپنا ذہن و دماغ سے یہ تو کوئی پابندی اسے محسوس نہیں ہوگی اسلام پر کار بند ہونے میں اور اسلام پر عمل کرنے میں کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اس طرح میرے دوستو ہمیں اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی اور اپنی زبان کی جو ہے اپنی سوچ، ان تمام کی حفاظت اگر ہم کرتے ہیں تو یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا، اور یہی مفہوم ہے اللہ کے دین، اس کے احکام، اس کے اوامر اور نواہی کی نگہداشت کا اور اس کے حقوق کی رعایت کا یہی مفہوم ہے. آگے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا؟ والبطن وما حوا، اور پیٹ جس چیز کو شامل ہے اس کی بھی حفاظت کرنا ہے. یعنی پیٹ حرام غذا سے اس پیٹ کو بچائیے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں دی ہیں، اچھی چیزیں دی ہیں، اسے کھاؤ. حرام سے مکمل اجتناب کرو تو تم اللہ کی یا اس کے دین کی حفاظت کا مفہوم ادا کر رہے ہو. تب یہ مانا جائے گا